روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں پیر تا جمعرات پاکستان کے وقت کے مطابق کم و بیش رات 10 بجے سے رات 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ براہ راست یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے پروگرام میں جو موضوعات ہوتے ہیں ان موضوعات کو پسند کیا جاتا ہے، ان موضوعات کے سلسلے میں ہونے والی گفتگو پسند کی جاتی ہے، جس کا رپلائی آپ سے ملتا رہتا ہے۔ اور آج جو موضوع ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم آپ کے گوشگزار کریں گے چند چیزیں۔ آج ناظرین گرامی بہت اہم موضوع ہے۔ آج موضوع ہے معروف و منکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور اس قسم کی اور آیات گرامی، متعدد آیات گرامی قرآن کریم میں ملتی ہے۔ بنیادی طور پر قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہمیں زندگی گزارنے کے اصول ملتے ہیں، کیا کیا امور ہمیں اس دنیا میں اس زندگی میں انجام دینے ہیں، کن چیزوں کے احکامات موجود ہیں ہمارے لیے، اور کن چیزوں سے رک جانا ہے، اس حوالے سے مکمل جو ہمارے لیے احکامات ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اور اس کی عملی اگر ہم تفسیر دیکھنا چاہیں تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہمیں نظر آتی ہے۔ تو قرآن میں جو معروف و منکر جہاں جہاں ہے اور جس انداز میں ہے، مختلف اس کے جو پہلو ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف شخصیات۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، آج ہمارے پینل کا حصہ ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں سلام بھی پیش کروں گا اور خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ آج آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، بہت خوشی ہوئی، اور تھوڑا سا بیچ میں گیپ رہا لیکن آج ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب، ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی ہمارے مہمان ہیں انشاءاللہ۔ معروف و منکر آج ہمارا موضوع ہے، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ سوالات پیش کریں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ قاری اسحاق المدنی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں، میرے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، میرے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا جو انداز ہے، جو مزاج ہے، وہ واقعتاً یہ بات بالکل ہمیں کہنی چاہیے کہ وہ علماء اور وہ دین سے لگاؤ رکھنے والے افراد کی جو قرآن کو صرف اس حوالے سے نہیں پڑھتے کہ اس کو پڑھ کر ہمیں ثواب حاصل ہوگا، یہ ہمارے 10 قرآن ختم ہو گئے، 11 ختم ہو گئے، 12 ختم ہو گئے، تعداد کے اعتبار سے نہیں، وہ قرآن کے نفس مضمون کو سمجھنا چاہتے ہیں بنیادی طور پہ کہ قرآن کریم میں کیا میسج موجود ہے ہمارے لیے، کیا احکامات موجود ہے۔ اچھا، جو اس کی بہت مشہور و معروف اصطلاح ہے معروف و منکر کی، اس کی کیا تفہیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے، یقیناً قرآن مجید محض ثواب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب زندگی ہے، کتاب انقلاب ہے۔ اور اس نے قرآن مجید نے ایک ہدایت کا ایسا نمونہ اور نقشہ انسان کے سامنے رکھا ہے کہ اس نے اب قیامت تک کے لیے کسی قسم کی اور ہدایت سے انسان کو بے نیاز کر دیا ہے۔ اس لیے یہ آخری بھی ہے، حتمی بھی ہے، ابدی بھی ہے، اور ختم نبوت بھی ہے، اور قرآن مجید آخری کتاب بھی ہے۔ ان ساری چیزوں کا تسلسل اس بات پہ آ کے منتج ہوتا ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے اور ایک مکمل ہدایت انسان کے سامنے رکھی۔ اس میں نفس مضمون کے طور پر آج جو موضوع ہے ہمارا معروف اور منکر، ان الفاظ کو قرآن مجید نے کثرت کے ساتھ استعمال کیا ہے، بلکہ یہ دینی اصطلاحات میں سے ایک نہایت ہی معروف اصطلاح ہے جس کا آپ نے خود بھی ذکر فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بات، اور دعوت دین اور تبلیغ دین اور اشاعت دین کے ضمن میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان دونوں الفاظ کو استعمال کیا، مگر ان کا معنی اور مفہوم قرآن مجید نے کہیں پر لفظوں میں واضح طور پر ڈیفائن نہیں کیا معروف اور منکر کو۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ معروف اور منکر کا تصور اتنا واضح تھا کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی؟
یہ کویسچن اگر ہم رکھیں، یہ سوال ذہن میں آتا ہے، یہ سوال ذہن میں آتا ہے، تو اس کا جواب دو اعتبار سے ہے۔ ایک تو معروف اور منکر کا تعلق اس فطرت کے ساتھ ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ودیت فرما دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس معروف اور منکر کی تشریح، تفسیر اور تعبیر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حدیث نبوی میں ہمیں میسر آتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے دیگر احکام اور دیگر ان اصطلاحات کے ضمن میں ہوتا ہے کہ جس شے کو قرآن مجید اجمالاً بیان کر دیتا ہے اس کی تفسیر اور تشریح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں میسر آتی ہے۔ تو اس کو بھی ہم اسی دونوں تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو معروف اور منکر کے تصور کو اس ضمن میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور ہدایت کا نقشہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے لگا دیا، وہ انسان کو برائی، نیکی اور بدی کے درمیان فرق بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، اس کو کبھی ہم عرف میں ضمیر بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی انسان کا باطن کہہ دیتے ہیں، فطرت کہہ دیتے ہیں۔ اس کی تشریح اور تفسیر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ جن جن چیزوں کو آپ نے پسند فرمایا وہ عرف کے ضمن میں آ گئیں، جن جن چیزوں کو آقا علیہ السلام نے ناپسند فرمایا وہ منکر کے ضمن میں آ گئیں۔ لہٰذا اب دین کا ڈھانچہ سارا اوامر کا اور نواہی کا وہ اس معروف اور منکر کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے ایک اور مقام پر کہا، جب کسی شے کو حلال ٹھہرانے یا حرام ٹھہرانے کی بات کی قرآن مجید نے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ضمن میں بیان ہوا کہ یہ وہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والو، جو تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ یعنی جن چیزوں کے اندر فی نفس ہی طہارت موجود تھی ان کا حکم حلال کا کر دیا، اور جن چیزوں کے اندر فی نفس ہی ناپسندیدگی تھی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں، خباثت کا پہلو تھا، ناپاکی کا پہلو تھا، اس کو منع کر دیا۔ مگر یہ پسند اور ناپسند نہ آپ کی میٹر کرتی ہے نہ میری میٹر کرتی ہے۔ معروف اور منکر کا کرائیٹیریا اور پیمانہ وہ جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی پسند اور ناپسند پہ کھڑا ہے۔ مفتی صاحب، نیکی اور بدی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ انسانی فطرت میں ہے، اگر اچھا کام ہو تو وہ پسند کرتا ہے، برا ہو تو چھوڑ دیتا ہے۔ ہر مذہب اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اچھا کام کیا جائے، برائی سے روکا جاتا ہے، ہر قسم کے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے روکا جاتا ہے۔ تو ہم اگر آج معروف اور منکر کی بات کریں اور بینگ اے مسلم اس کو اون کریں کہ قرآن کریم میں ہمارے لیے یہ تعلیمات ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، معروف اور منکر قرآن حکیم کی دو اہم اصطلاحات ہیں، اور متعدد مقامات پر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے معروف کا حکم دینے کا اور منکر سے بچنے کا اور اس سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن و سنت کے اندر متعدد مقامات پر جب بار بار ان کا حکم ہمیں دیا گیا تو یہ ایک فرض کفایہ کسی کیفیت ہم پر واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے ہر دور میں ایسی جماعت کا ہونا موجود ہے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک فلسفی یہ کہتا ہے کہ دنیا اس لیے تباہ نہیں ہوگی کہ لوگ دنیا کے اندر فساد اور شر پھیلاتے ہیں، بلکہ دنیا اس لیے تباہ ہوگی کہ جن کے ہاتھ میں قوت ہے وہ اس برائی کو روکتے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں 10 کمانڈمنٹس کا تصور ملتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ریٹن لاء کی صورت میں آپ کو توریت عطا کی گئی، اورل لاء کی صورت میں آپ کو اس کی تشریحات عطا کی گئیں۔ اسی طرح سے جب آپ جیزس کی تعلیمات میں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں سرمن آن ماؤنٹ نظر آتا ہے، پہاڑی واز، اس میں کس قدر خوبصورت انداز سے آپ نے نیکی اور بدی کو علیحدہ علیحدہ اس کے تصورات کو آپ نے واضح کیا ہے۔ تو غرض یہ کہ دنیا کے جتنے ریویلڈ ریلیجنز ہیں، اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم، آپ ان تینوں مذاہب میں دیکھیں گے کہ نیکی اور بدی کا ایک باقاعدہ تصور موجود ہے۔ جہاں تک آپ دیکھیے کہ وہ مذاہب جو ان ریویلڈ ریلیجنز ہیں، غیر الہامی مذاہب ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدھزم، اس کے اندر بھی بہت زیادہ ہمیں اخلاقی تعلیمات کا ذکر ملتا ہے۔ تو اب آپ اس پر ذرا سا غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو یونیورسلی تسلیم کر لیا گیا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، زنا کا ارتکاب کرنا، قتل کرنا، چوری کرنا، یہ تمام تر وہ اعمال ہیں جن کو منکر کہا جاتا ہے، اور دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی معاشرہ ان کو حق اور سچ تسلیم نہیں کر سکتا۔ لیکن جس بات کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا، میں اور مزید واضح لفظوں میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو فطرت انسانی ہے جو نیکی اور بدی کا تعین اپنے اندر سے کرتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ انسان کی فطرت اس قدر مسخ ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ضمیر اس قدر مردہ ہو جاتا ہے، گناہ کر کر کے انسان معروف اور منکر کا فرق بھلا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ معروف اور منکر، اچھائی اور برائی، اندھیرا اور روشنی، کفر اور اسلام، ان تمام تر کا تعین، اس کی ڈٹرمینیشن، یہ آپ کی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ ریویلیشن آف گاڈ کی بنیاد پر، کیا بات، یہ وحی الہی کی بنیاد پر فرق کیا جائے گا کہ کیا چیز معروف ہے، نیکی ہے، اور کیا چیز بدی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے کافروں پر لعنت فرمائی، تو اس لعنت کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ برائی سے روکا نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں بھی، یہود و نصارہ میں بھی نیکی اور بدی کا ایک تصور موجود تھا، لیکن ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ تمام کا تمام سسٹم جو ہے وہ تابع ہوگا وحی الہی کے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، ایک چیز جو ابتدا میں ڈسکس ہوئی وہ یہ کہ قرآن کریم کی یہ بڑی مشہور اور معروف اصطلاح ہے، معروف اور منکر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آج آپ ماشاءاللہ خطاب بھی کرتے ہیں، عوام الناس سے، خواص الناس سے مخاطب بھی ہوتے ہیں آپ، کتنے لوگ اویئر ہیں ان اصطلاحات سے جو قرآن کریم میں موجود ہیں اور جو قرآن کا مزاج ہے، جو قرآن میسج دے رہا ہے، کتنے لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بنیادی طور پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے، تو اس کی جو مختلف صورتیں، مختلف جہتیں نظر آتی ہیں، ان میں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو خطابات کا انداز ہے عمومی طور پر وہ وقتی طور پر اثر کرنے کے لحاظ سے تو مؤثر ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کے دیر پا اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمارے یہاں تربیت کے جو پہلو ہیں ان پہ خاص طور پر توجہ نہیں دی جاتی۔ نارملی مطلب جو ہے کوئی بھی پروگرامز ہوتا ہے، اس کے عنوان کے تحت کوئی گفتگو ہو جاتی ہے، اور پھر رسمی طور پر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے چند منٹ کی اس گفتگو کو سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے شاید کل کا کل دین حاصل کر لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، اور ذی شعور سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ قرآن پاک کی جو بنیادی یہ اصطلاحات اللہ تبارک و تعالی نے جو ذکر فرمائی ہیں، نوکے زبان تک تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابتداءً جب تعلیم بچے کی شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر تعلیم کے جتنے مطلب دوران یہ گزرتا رہتا ہے وہاں پہ یہ اصطلاحات ان کو پڑھا دی جاتی ہیں، لیکن کیا عملی طور پر زندگی میں اپنی ذات کے حوالے سے اور دوسروں تک اس بات کو پہنچانے کے حوالے سے کیا ہم اس کردار کو ادا کر رہے ہیں؟ تو یقینی طور پر جواب یہی ہوگا کہ ہم درست انداز میں اس کو تعبیر نہیں کر پا رہے۔ میں اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ان الفاظوں کو تو دیکھا جاتا ہے، لیکن ان الفاظوں میں جو موجود پیغام ہے اس کی تہ تک نہیں پہنچا جاتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اپنی ذات کے لحاظ سے تو جو پسندیدہ چیزیں ان کو اختیار کیا جاتا ہے، اور دوسروں کی ذات کے لحاظ سے بس چھوڑ دیا جائے ان کو کہ جو کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، بس میری ذات درست رہے، میں اپنی ذات کو درست کروں، اپنی ذات کے لیے آسانیاں طلب کرتا رہوں۔ حالانکہ دیکھیے بخاری شریف کی ابتدائی احادیث میں یہ حدیث بالکل واضح طور پر ذکر کی گئی، الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، ان کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا، اور جو ان چیزوں میں چلا گیا گویا کہ وہ اس بادشاہ کی چراگاہ کی مثل ہوا کہ ایک چرواہا جب اس بادشاہ کی چراگاہ کے قریب اپنے جانوروں کو لے کر کے آتا ہے تو چراگاہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا کہ اگر وہ درست ہو جائے سارے جسم کا نظام درست، اور اگر وہ خراب تو سارے جسم کا نظام خراب۔ اور امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایھا الولد کے اندر یہ بات ذکر فرمایا کہ میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے یہ 5 حدیثیں منتخب کی ہیں کہ جن پر انسانی زندگی کا دین کا دار و مدار ہے، اور اس میں سے ایک حدیث مبارکہ یہ آپ نے نقل فرمائی۔ تو عرض یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کریں کسی کو نیکی کی بات بتانے کی یا برائی سے روکنے کے حوالے سے، تو پھر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فقط ان لفظوں کی حد تک نہ جائیں بلکہ اس کی تہ میں اترے، اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، قرآن نے ہمیں کیا کہا، جب تک سمندر کی تہ میں نہیں اتریں گے موتی کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اگر اوپر دیکھتے رہیں گے لہریں آ رہی ہیں، بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہیں، سمندر کی تہ سے موتی نکالنے تو غوطہ ہونا پڑے گا۔ بالکل، بہت اچھی بات کہی آپ نے اور بہت اچھا میسج دیا اپنے جواب کے آخر میں۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے معروف اور منکر۔ اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں مفتی ارشاد حسین
سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، قرآن حکیم کی روشنی میں تو ہم نے ابتدائی سیگمنٹ میں آپ تمام مہمانان گرامی سے سوال کیا، میں چاہوں گا احادیث مبارکہ کی روشنی میں معروف اور منکر کا جو تفہیم ہے اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی عرض کیا کہ معروف اور منکر کے لفظ کو قرآن مجید نے ڈیفائن نہیں کیا، اس کے دو تناظر میں نے عرض کیے، ان میں سے ایک یہ ہے بالکل کہ جن اصطلاحات کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا اس کی تشریح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے فرمائی۔ اب یہ معروف اور منکر کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کس طرح توضیح فرمائی، اس ضمن میں ایک بات بڑی دلچسپ ہے، وہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، آقا علیہ السلام کی حیثیت قرآن مجید کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ نہیں نظر آتی کہ معروف اور منکر کا الگ سے کوئی وجود ہو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صرف ہم تک پہنچا رہے ہوں۔ صرف اتنی بات نہیں آقا علیہ السلام کی ذات کی، بلکہ آقا علیہ السلام کی ذات کی شان ہمیں یہ ملتی ہے کہ آپ نے جس شے کو پسند فرمایا وہ معروف کے ضمن میں آیا، اور جس کو آپ نے ناپسند فرمایا وہ منکر کے ضمن میں آیا۔ یہی بات حسن خلق کو اگر ہم دیکھیں، قرآن مجید نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں، خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو خلق عظیم کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اخلاق حسنہ اور اخلاق رذائل، اس کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ جس خلق کو حضور علیہ السلام نے اپنایا وہ اخلاق حسنہ میں شمار ہوا، اور جس کو آپ نے ترک فرمایا وہ اخلاق رذائل میں شمار ہوا۔ تو معروف اور منکر میں بھی یہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند فرمایا وہ معروف کا درجہ رکھتا ہے، جس کو ناپسند فرمایا وہ منکر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری سیرت میں، اپنی حیات ظاہری میں اس جتنی دین کی تعلیمات ہمارے سامنے رکھی ہیں وہ یہی خط امتیاز ہی کھینچ رہی ہیں ان دو کے درمیان کہ یہ معروف ہے اور یہ منکر ہے، یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے، اس کو کیا جائے اور اس کو نہ کیا جائے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معروف اور منکر کا تصور جو ہے وہ سوسائٹی میں کنفیوز ہونے لگ جاتا ہے، اس کو کئی لباس پہنا دیے جاتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی اور برائی کے اوپر حکم دینا اور روکنا اس ضمن میں ایک خوبصورت مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک کشتی ہے اور اس میں دو طبقات بیٹھے ہیں، ایک گروہ اس طرف ہے، ایک گروہ اس طرف ہے، اور ایک گروہ اپنی جگہ اس کو سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرے گروہ کے سامنے وہ لاجک یہ رکھتا ہے کہ بھی میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سوراخ کر رہا ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ دوسرے گروہ نے اٹھ کر ان کے ہاتھ روک دیے تو پھر وہ بھی نجات پا جائیں گے، یہ بھی نجات پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا کہ چلو یہ آپ کی اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ پہ آپ جو مرضی کریں، تو وہ بھی ڈوب جائیں گے، تو وہ بھی ڈوب جائیں گے، وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ اس میں دیکھیں سوسائٹی کو آزادی کا کانسیپٹ اس کو بھی کلیئر کیا ہے، کہاں تک آزادی ہے کہاں تک نہیں۔ اس میں یہ بھی آقا علیہ السلام نے تمثیلاً فرما دیا کہ جب کہیں برائی ہو رہی ہوگی تو وہ برائی اس سوسائٹی کے اندر ایک سوراخ پیدا کر رہی ہے، اس سے ایک طوفان نکلے گا، وہ طوفان کبھی بددیانتی کا ہوگا، کبھی جھوٹ کا ہوگا، کبھی بے حیائی کا ہوگا، رذائل کی طرف وہ رذائل کی طرف ہوگا۔ اب وہ جو سوراخ پیدا ہوگا اگر آپ اس کو روک دیں گے، جا کر نہی عن المنکر کر دیں گے، تو پھر آپ نے اپنے آپ کو بھی بچایا، انہیں بھی بچایا، اور آنے والی نسلوں کو بھی بچایا، اور اسی کا حکم ہے، اور اسی کا حکم ہے۔ اور اگر کسی نے یہ لاجک دینے کی کوشش کی کہ یہ شخصی آزادی کے اندر انٹرپشن ہے تو پھر اس کی یہ دلیل نہیں مانی جائے گی کہ اگر برائی پھیلتی ہے معاشرے کے اندر تو وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گی، اور اسی طرح اگر نیکی پھیلتی ہے تو اس کے اثرات اور اس کی برکات سے بھی ہر کوئی مستفیض ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیکی نہ کرنے والا بھی دوسرے کی نیکی سے فیضیاب ہو جاتا ہے اور اس سے مستفیض ہو جاتا ہے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تصور حضور علیہ السلام کی سیرت میں آپ بہت کے واضح ہے۔ پہلے جواب سے بھی مفتی صاحب اور اس جواب سے بھی یہ بات ہم نے آتی ہے، ہمارے ناظرین تک پہنچتی ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا تو ہے ہی سعادت، بہت بڑی سعادت ہے، اس کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن قرآن کو سمجھ نہیں سکتا آدمی اس وقت تک جب تک نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو نہ پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
کی اتباع نہ کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح حیات مبارکہ میں اپنے امور انجام دیے ان کے مطابق اپنی زندگی نہ کر لے، تب تک وہ معروف اور منکر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تفہیم سے آگاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مفتی صاحب اس حوالے سے اب کچھ بتائیے گا کہ وحی کے ذریعے جو معروف جو احکامات ہیں، یہ فرمائیے کہ ان کا اطلاق کیا تمام زمانوں پر ہوتا ہے؟ اس میں جو تغیر و تبدل جو آ رہا ہے زمانوں میں وہ بھی زمانے شامل ہے؟ تو کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیے، جہاں تک وحی الہی کا تعلق ہے تو اسلام کے مطابق وحی الہی علم کے حصول کا ذریعہ ہے، علم یقینی کا، ایسا انسان کو ہدایت کا راستہ دیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ہر دور میں انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغام کو نازل فرمایا ہے۔ تو جس طرح سے مختلف اداروں میں دی جانے والی تعلیم کے سلیبس مختلف ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں سلیبس شریعت کی صورت میں مختلف رہا ہے، جس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی تھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور الیوم اکملت لکم دینکم کی بنیاد پر دین کا اتمام اور اکمال ہو گیا، اور تمام تر انبیاء کرام علیہ السلام کا جو میسج تھا اس کا کلمینیشن اسلام کی صورت میں، حضور علیہ السلام کی دین کی صورت میں ہو گیا، تو لہٰذا اب معروف اور منکر ان دونوں باتوں کا تعین قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جا چکا ہے، لہٰذا اب نہ اس کے اندر کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس میں سے کوئی چیز باہر نکالی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، یہاں پر آپ ایک بات پر غور کیجئے کہ اسلام نے جہاں پر انسانیت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے قصاص اور حدود اور دیت وغیرہ کے احکامات کو ہمیں جو ہے وہ عطا کیا ہے، دوسری طرف اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نظام کے ذریعے سے لوگوں کی اس قدر ایک تزکیہ نفس اور تطہیر کی کوشش کی ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے حالات ہی پیدا نہ ہو سکیں کہ لوگ برائی کی طرف جائیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں یہ حکم ہمیں عطا فرمایا کہ ہر زمانے میں ایسے گروہ کا موجود ہونا ضروری ہے جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں اور برائی سے روکیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ویسٹ کا جو تصور ہے وہ ہیومینٹی پر، ہیومنزم پر، ہیومن رائٹس پر عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ ایکویلٹی پر اور ریشنلزم پر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ریلیجن اور فریڈم آف ایکسپریشن اور ایکشن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ان کے ہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تصور موجودہ زمانے کے اندر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اسلام کے مطابق اگر آپ غور کریں، خاص طور پر وہ لوگ جو سیکولرزم کے ماننے والے ہیں، وہ قرآن حکیم کی آیت کو سنیں کہ اللہ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، جب اللہ کے بندوں کو زمین میں حکومت عطا کی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، معیشت کو بہتر کرتے ہیں، پھر فرمایا وامروا بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قدر اہم ترین کام ہوگا کہ ریاست کو اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ باقاعدہ ایک ایسا نظام مرتب کریں کہ نیکی کا حکم دیا جا سکے اور برائی سے روکا جا سکے، تاکہ معاشرے کے اندر سے برائی کا خاتمہ ہو سکے اور لوگوں کی ذہنی تربیت اس حوالے سے مکمل ہو سکے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک چیز اور بھی انسانی ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معروف کا تعلق صرف انسان کی جو روحانی زندگی ہے اس حد تک ہے، یا اس کی مادی زندگی پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اب یہ ایک بہت اہم سوال ہے، چونکہ ظاہر ہے لوگ اس کو سننا چاہیں گے، میں چاہوں گا جواب کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ جب کسی بھی حوالے سے شرعی احکامات متوجہ ہوتے ہیں تو ایک انہیں بحیثیت مسلمان کے اپنانے کا تو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ان چیزوں سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا، ان چیزوں کو اختیار کیا جائے گا۔ اب اس کا بندے کی اپنی ذات پر تو اثر مرتب ہوتا ہی ہے، روح کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، لیکن جو اس کی نجی زندگی ہے اس پر بھی اس کے اثرات مختلف انداز میں مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ہم یہ قتل کے حوالے سے بات کریں، زنا کے حوالے سے بات کریں، جھوٹ کے حوالے سے بات کریں، سود کے حوالے سے بات چیت کریں، تو اپنی ذات، اگر آپ ان گناہوں سے بچتے ہیں تو اپنی ذات کو بھی نفع پہنچا رہے ہیں اور معاشرے کو بھی اور اپنی زندگی کو، اپنے اہل کو بھی نفع پہنچا رہے ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی کام میں ملوث ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ روحانی ترقی تو گئی ہی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پہ بھی اذیت اور گھر والوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث اور معاشرے کے لیے بعض اوقات ہی اذیت کا باعث بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ جس جگہ پہ رشوت عام ہو جائے، جس جگہ پہ معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں، جس جگہ پہ بدکاری عام ہو جائے، جس جگہ پہ لوگوں کا سر عام قتل کیا جائے، پھر کیا ہوگا وہاں پہ؟ فرمایا کہ تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے
اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں فرمائے گا. تم پہ ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے جو تمہاری قطعی طور پہ نہیں سنیں گے. تمہارے لوگ بار بار دعا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا. تو ایک ہے انفرادی عمل, اس سے اس بندے کا اپنا ایمان بھی خراب ہوگا, اس کی اپنی نجی زندگی پر بھی اثر پڑے گا. لیکن اگر وہی جرم بڑھتا بڑھتا معاشرے میں چلا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ اچھے افراد کے جو اچھا کام کرنے والے ہیں, جب وہ بھی ان برائی کرنے والوں کو, جیسا کہ مفتی صاحب نے مثال دی تھی سوراخ والی کشتی والی, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ خود بھی برباد ہوں گے اور دوسرے لوگ بھی برباد ہوں گے. تو من حیث القوم, اگر یہ قوم کسی ایک چیز میں مبتلا ہو جائے گی تو ان کی ایمانی حرارت بھی ختم ہوگی, اور پھر ان کے جو نظریات ہیں وہ اگرچہ ایمان کی حد تک تو اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے, لیکن جو معاشرتی طور پہ اس کے اثرات ہیں وہ کبھی بھی لوگوں تک نہیں پہنچ پائیں گے. اس لیے فرمایا گیا گزشتہ قوموں پر جو عذاب آیا اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ ان کے نیک لوگوں کو بھی عذاب دے دیا گیا. وجہ اس کی کیا تھی کہ ابتداءً انہوں نے ان کو منع کیا, لیکن جب وہ اس چیز سے باز نہ آئے تو یہ لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے, کھانا پینا شروع ہو گئے. یعنی برائی کو کم از کم برائی کے درجے میں تو رکھا جائے, ٹھیک ہے, کم از کم جو 3 اس کی کیفیتیں بیان کی گئی کہ اگر اپنے زبان سے ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روکو, زبان سے روک سکتے ہو زبان سے, ورنہ اضعف الایمان, کم از کم اس درجے میں تو ہم آ جائیں کہ اس برائی کو برائی تو سمجھیں. آج ہمارا معاشرہ جو ترقی نہیں کر پا رہا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے روحانی طور پر اور معاشرتی طور پر کہ برائیاں ہمارے یہاں اتنی سرایت کر گئی ہیں, گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس برائی کو چھوڑ دیا تو شاید زندگی ختم ہو جائے. تو اس تصور سے باہر نکل کے روحانیت کی طرف جب آئیں گے, تصوف کی طرف آئیں گے, تو انشاءاللہ اس کے معاملات بہتر نظر آئیں گے. بہت اچھی بات کی آپ نے. آج ناظرین گرامی اس موضوع کے ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اجتماعی طور پر ہم میں یہ فکر بیدار ہونی چاہیے کہ قرآن تو پڑھنا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کا تو ایک شعور اور ذوق و شوق عام کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا بھی ہے, قرآنی احکامات کو سمجھنا بھی ہے. چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش جب حوالے دیے جاتے ہیں تو مغربی مفکرین کے دیے جاتے ہیں, جناب شیکسپیئر کا حوالہ دیا جاتا ہے, لینن کا حوالہ دیا جاتا ہے, فلاں کا حوالہ دیا جاتا ہے. لیکن آج ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں یا قرآن سے شغف رکھنے والے ہی صرف وہ افراد ہیں کہ جو قرآن کا حوالہ دے کر کوئی بات کرتے ہیں. جناب علی قرآن کریم میں یہ حکم ہے, اس کے لیے کہا گیا ہے اور یہاں پر منع کیا گیا ہے. یہ ذوق و شوق اگر ہم میں بیدار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دعائیں بھی قبول ہوں گی, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا, برکت بھی ہوگی, آپس میں پیار محبت بھی ہوگا, اتفاق بھی ہوگا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین, آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے معروف اور منکر, اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب گفتگو اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ جن معاشروں میں جو ہے معروف کے مطابق اعمال ہوتے ہیں اور منکر جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان سے رک جاؤ, تو ان معاشروں کی ویلیوز کیا ہوتی ہیں بنیادی طور پر, اور کیا ان چیزوں کو ہم فوکس کریں اور اپنی عملی زندگی میں اگر اس کا اطلاق کریں تو کیا ویلیوز کا تعین کیا جائے گا, اقدار کا تعین ہوگا. عام طور پہ معروف اور منکر یا جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اس کو محدود معنی میں لیا جاتا ہے کہ بھی جا کر لوگوں کو نماز کی ترغیب دی جائے اور جو معروف چھوٹی موٹی برائیاں ہیں ان سے روکا جائے تو شاید نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا یہ کانسیپٹ پورا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اصل میں اسلام نے بہت وسیع کانسیپٹ دیا ہے اور اسلام ایک طرز زندگی دیتا ہے, ایک نظام حیات دیتا ہے, اور اس معروف اور منکر کا جہاں یہ اخلاقی پہلو ہے, دینی مذہبی پہلو ہے, وہاں اس کا ایک سوشل اسپیکٹ بھی ہے. سوشل اسپیکٹ کے اعتبار سے دیکھیں معروف اور منکر کو تو یہ ویلیوز کا تعین کر دیتے ہیں کہ یہ ویلیوز ہیں, ان کو بیس فراہم کر دیتے ہیں, اور وہ ویلیوز کا جب تعین ہو جاتا ہے تو اسی کے اوپر اسلامک سوسائٹی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے, اسی پر بنیاد کھڑی ہو جاتی ہے, اور اسے ہم آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کہہ سکتے ہیں. اسے آئیڈیل کہتے ہیں. کیا بات. اور یقین اسی وقت ہی پھر اسلام کی بہار سوسائٹی کو نصیب ہوتی ہے. اب یہ ویلیوز کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک ہسٹوریکل پس منظر ہوتا ہے. یہ ویلیوز رفتہ رفتہ کمزور ہوتی رہتی ہیں کیونکہ انسان عام طور پر اس کے اوپر استقامت سے چل نہیں سکتا, تو رفتہ رفتہ وہ ویلیوز سوسائٹی کے اندر کمزور ہوتی ہیں. تو پہلے جب وہ ویلیوز کمزور ہوتی تھیں, پھر ناپید ہو جاتی, پھر ختم ہو جاتی, تو اللہ رب العزت نئے نبی کو بھیجتے تھے, نبی کی بعثت ہوتی اور وہ پھر ان ویلیوز کو نئے سرے سے زندہ کرتے تھے. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد
اب یہ اسلامی معاشرے کے اندر جب بھی ایسا ہوگا کہ معاشرتی اعتبار سے، قانونی اور آئینی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے یہ ویلیوز جب بھی کمزور ہوں گی یا جب بھی ان پر گرد پڑے گی، تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی امت میں مجددین کا انتظام فرمایا ہے جو ہر صدی کے اندر ان اقدار کا احیاء کرتے ہیں، وہ ان دینی اقدار کا، ان معاشرتی اقدار کا احیاء کرتے ہیں، اور اس احیاء کے لیے ایک پوری جد و جہد ہوتی ہے۔ وہ صرف زبان سے کہہ دینا، وہ صرف تبلیغ کر دینا یا ایک معروف معنی میں دعوت دین کی رغبت دلا دینا، وہ اس سے پورا نہیں ہوتا، وہ ایک پوری عملی جد و جہد ہوتی ہے جو منکر کی ویلیوز جڑ پکڑ چکی ہوتی ہیں اور لوگ ان کو منکر سمجھنا بھی چھوڑ گئے ہوتے ہیں اور ان کو قبول کر لیا ہوتا ہے، ان کو ختم کر کے ان کی جگہ پر اچھی ویلیوز کا اور وحی کے تناظر میں ان سب کی ویلیوز کا پھر دوبارہ احیاء کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی امت میں علماء حق کے ذمے ہے، اور یہ کام انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اب ان ویلیوز اور ان اقدار کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک اور پہلو آ جاتا ہے، یہ اسلام کا کلچرل آسپیکٹ بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کلچر کے اعتبار سے بھی نیکی اور بدی کا تصور یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی ذہن، میں افراد کی بات نہیں کر رہا، انڈیویجولیٹی کی بات نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، اسلامی ذہن اسے کس رخ میں دیکھتا ہے، کس پکچر میں دیکھتا ہے، اس کا احترام کرنا ہمیں قرآن سکھا رہا ہے۔ جب دیکھیے کہ قرآن کی نظر میں اس عرف کا یہ مقام ہے، اب ہم فقہی اعتبار سے دیکھیں تو فقہی اعتبار سے جہاں کسی حکم کو اخذ کرنے کے لیے قرآن کو دیکھا جاتا ہے، پھر حدیث کو دیکھا جاتا ہے، پھر اجماع کو دیکھا جاتا ہے، پھر قیاس کو دیکھا جاتا ہے، وہیں اگر ہم دیگر اصولوں کو دیکھیں جن کی بنیاد پر فقہ کی عمارت قائم ہوتی ہے، اس میں ایک عرف بھی ہے کہ پھر دیکھا جائے کہ اس سوسائٹی کا عرف کیا ہے، کہ عام اسلامی ذہن اسے اچھا سمجھتا ہے تو اس کو اچھا کا حکم لگایا جائے، اور برا سمجھتا ہے تو اسے برے کا حکم لگایا جائے۔ مگر میں نے اسلامی ذہن کا لفظ اس لیے استعمال کیا، اسلامی ذہن کا معنی میرے نظر میں وہ محدود تصور بھی نہیں کہ اسلامی، اس کا معنی یہ ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات کے اوپر اور اس فکر کی آبیاری کے اوپر جو قائم ہو، اس کو اسلامی ذہن کہا۔ تو یہ اسلام کا کلچرل آسپیکٹ ہے، اور اس کو اگر ہم ایک اور اعتبار سے دیکھیں، دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی کے اندر آپ کی بعثت ہوتی ہے اور آپ حیات ظاہری جس کے اندر گزارتے ہیں، وہاں تو ویلیوز صرف ختم نہیں ہوئی تھی، وہاں ویلیوز بدل گئی تھی، کہ جو منکر تھا وہ معروف ہو گیا، جو معروف تھا وہ منکر ہو گیا، تو ویلیوز بدل گئی تھی۔ اب آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ آقا علیہ السلام نے جو ہمیں اسلام کی پکچر دی ہے، اب آپ دیکھیے وہ اسلام عرب سے نکلا، پھر ایشیا میں، پھر افریقہ میں، پھر یورپ میں، پھر ویسٹ میں، روئے زمین پر آیا۔ اب یہاں ایک خاص بات ہے، اس کو لانا چاہتا ہوں، آپ کا 1 منٹ اور میں لوں گا، وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی کلچرل ویلیوز کو پوری دنیا پر امپلیمنٹ نہیں کیا، اس کا نام اسلام نہیں رکھا۔ عرب کی ایک اپنی ویلیوز ہیں، معروف اور منکر کا ایک تصور میں کچھ چیزوں میں وہ ویریٹ کرتے ہیں، لیکن جب آپ اس کلچر کو دیکھتے ہیں اور پھر بر صغیر کو دیکھیں، ایشیا کو دیکھیں، افریقہ اور یورپ کو، دنیا کے دیگر خطوں کو دیکھیں، وہاں پر نارمز اور ویلیوز کچھ مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو اسلام کیا کرتا ہے؟ اس کی تہذیب کرتا ہے، اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اس میں سے جتنا اچھا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس میں سے جتنا برا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی آدمی اپنے قبیلے یا اپنے علاقے کی روایات کو ہی پورا اسلام سمجھتا ہو اور اسی کو ہی پوری دنیا کے اوپر نافذ کرنا چاہے تو یہ لا علمی کی بات ہوگی۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس علاقے کی ویلیوز کو، نارمز کو، عرف کو، اس کو سامنے رکھ کر قرآن اور حدیث کی تشریحات اور تعبیرات پر بنیاد کھڑی کر کے ایک ایسی سوسائٹی کو اسٹیبلش کیا جائے کہ جو سوسائٹی خیر کا پیکر ہو اور حقوق العباد کا جس کے اندر توازن ہو اور حقوق اللہ کا بھی توازن۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت صراحت کے ساتھ آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ مفتی صاحب آخری چونکہ لمحات ہیں، ARYQ TV تو الحمدللہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے پوری کر رہا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آج اگر یہ بات عام کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، اس حوالے سے لوگوں کو اویئر کرنے کی ذمہ داری کہاں سے، کہ اساتذہ پر عائد ہوتی ہے، علماء دین پر عائد ہوتی ہے، یا مسجد و محراب سے یہ آواز آئے تاکہ لوگوں میں یہ چیز اویئر ہو، لوگ اس بات سے آگاہ ہوں کہ آیا معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے رکنا ہے۔ دیکھیے ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہمارا معاشرہ ایک منافقانہ رویہ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔
اور قرآن حکیم نے اس رویے کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں۔ ہم اس وقت ایسے معاشرے سے گزر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ لقمان علیہ السلام نے، ابھی معاشرتی اقدار کی بات کی گئی، اقبال کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مغرب کی ترقی کا راز ان کی ویلیوز کو ایڈریس کرنے کی بنیاد پر تھا کہ اگر کوئی انسان چنگ و رباب بجانے کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو انسانیت سے نیچے گرا دیتا ہے تو شاید اس کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ترقی کا راز علم اور ہنر سے ہے، وہ چنگ و رباب سے نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہاں پر آپ ذرا سے غور کیجئے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بچے کو بچپن میں کیا فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے چھوٹے بچے، محبت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو اس کے والدین یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا برائی سے روکا کرو اور نیکی کی دعوت دیا کرو۔ تو وہ بچہ جو بچپن سے برائی سے روکنے کا کام کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، اب اس کے لیے کوئی عالم ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ اس کو دین کا معلوم ہے، دین کے بارے میں اس کے پاس معلومات موجود ہیں، وہ اس دعوت کو عام کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم نے اسی بات کو فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لیکن ایک اور مقام پر فرمایا کہ تم میں سے ہر زمانے میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ میں یہاں پر ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرب قیامت میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ مختلف اعتبارات سے جو نیکی اور نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کی جو مختلف کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں اصل اسلام کی روح موجود نہیں ہے، اسلام کا میسج نہیں ہے۔ وہ مختلف شخصیات اور نظریات کی ترویج و اشاعت تو ہے، لیکن اسلام کی براہ راست تبلیغ اور دعوت نہیں کی جا رہی۔ اب آپ دیکھیے کہ جب کسی کو برائی سے روکا جاتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، بہتر طریقے سے برائی سے روکو۔ جب بہتر طریقے سے روکو گے، نیک نیتی ہوگی، تو فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو فرمایا جس میں تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے وہ بہت ہی قریبی دوستی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس انداز سے ہمیں برائی کو روکنا چاہیے۔ یہ علماء کا فریضہ ہے، اساتذہ کا فریضہ ہے، والدین کا فریضہ ہے، ہر اس مسلمان کا یہ فرض ہے جس تک اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات پہنچی ہے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، چونکہ آخری لمحات ہیں، میں یہ چاہوں گا معروف اور منکر پر آج بات ہوئی، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور ہمارے معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر جو اس کے اثرات موجود ہیں، کس طرف جانا چاہیے ہمیں، کس طریقے سے اس میں بہتری لانی چاہیے کہ ہم قرآنی تعلیمات پر بھی عمل کریں، معاشرے میں بھی بہتری آ جائے۔ دیکھیے میں اس پر یہ بات بڑی ذمہ داری سے عرض کروں کہ ہمارے یہاں سننے کا جو تصور آ گیا ہے نا، کہ فقط ہم سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اگر ہمیں کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی سننا ہے تو کسی کو بلا کے خطیب کو اور چند منٹ کی اس کی گفتگو سن کے سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے کام کر لیا۔ جب تک پڑھیں گے نہیں، خود مطالعہ نہیں کریں گے، ترقی کی منزل کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہر ایک اسپیکر اپنے لحاظ سے گفتگو کرے گا، جب تک پڑھیں گے نہیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھیں، محکمات کی آیات کیا ہیں، متشابہات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کن باتوں سے منع کیا ہے، کن باتوں کا حکم ارشاد فرمایا، ان کو پڑھیں، سیرت مبارکہ کو پڑھیں، اور ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد اپنا محاسبہ کریں کہ میں کھڑا ہوا کس جگہ پر ہوں۔ جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ ترقی کی منزل آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ فرد سے معاشرہ ہے، میں درست ہوں گا، اس کا اثر میری ذات پر پڑے گا، میرے گھر والوں پر پڑے گا، اور اطراف میں پڑتا چلا جائے گا۔ اور پھر جب یہ سلسلہ رہے گا تو ظاہر ہے کہ میں ایک شوہر ہوں، میں ایک باپ ہوں، میں ایک بیٹا ہوں، میں ایک استاد ہوں، میں ایک عالم ہوں، میں ایک معاشرے کا فرد ہوں۔ تو پھر ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے جتنے آپ کی جو افراد آپ کے ماتحت ہیں، ہر طریقے سے آپ کا پیغام پہنچتا چلا جائے گا۔ ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس شعر کے مصداق ہم لوگ بن جائیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں ہی مہمانان گرامی کی تشریف آوری کا۔ ماشاءاللہ آج ایک بہت اہم موضوع پر آپ تینوں حضرات نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور ناظرین گرامی معروف اور منکر کے حوالے سے بات ہوئی۔ آج ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے کہ بچوں کو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، پھر کسی قاری صاحب سے قرآن پڑھوا دیا جاتا ہے۔ جب قرآن مکمل ہو جاتا ہے تو بڑے شاندار طریقے سے ایک آمین کی رسم آمین کی تقریب کی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ اگر دوبارہ سے دہرا لے قرآن شریف تو تھوڑا سا جو والدین ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔
بہت اچھی بات ہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین گرامی اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ آج والدین خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی کوئی ایسا انتظام کریں، اہتمام کریں کہ قرآن تو پڑھیں ضرور لیکن تفسیر قرآن کی طرف بھی جائیں، قرآن کے میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کے اس مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں جو تعلیمات وہ دینا چاہتا ہے یا انسان کے لیے اس میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین گرامی آخر میں ARY گروپ کے بانی حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب آپ جانتے ہیں بہت عرصے سے علیل ہیں، میں اپیل کروں گا ان تمام لوگوں سے، کروڑوں ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو حاجی صاحب کی صحت یابی کے لیے ضرور دعا کریں۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آخر میں دعائے صحت آپ فرمائیں گے مفتی صاحب، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور آج خاص طور پر تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ ARY QTV گروپ کے بانی محترم حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب جو بہت عرصے سے علیل ہیں، الہ العالمین اپنے کرم سے ان کو شفائے کلی عطا فرما، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کو سلامت دائمہ نصیب فرما۔ انہوں نے اس QTV کے ذریعے سے جو تیرے دین متین کے پیغام کی فروغ اور اشاعت کا کام کیا، الہ العالمین اس کا بہترین اجر عطا فرما، اور اس ادارے سے وابستہ تمام افراد کی خیر فرما، اور تمام ناظرین کی خیر فرما، تمام امت محمدیہ میں سے الہ العالمین جو بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، سب کی حاجت روائی فرما، ہمارے ایمان اور عمل صالح کی خیر فرما، ہماری زندگیوں میں نیکی اور تقوی عطا فرما، ہمیں استقامت عطا فرما، خیر کے اوپر، حق کے اوپر، دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی خیر خواہی عطا فرما، اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اور تیری بارگاہ میں بار دیگر التجا ہے کہ الہ العالمین محترم حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب کو جلد صحت کلی عطا فرما، ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔